أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعابدين والطاهرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کی بھرپور توانائی کے ساتھ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور اکرم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامی سال کے دوسرے مہینے کی 28 تاریخ ہے۔ بہت جلد ہی آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے میلاد شریف کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ کل 29 تاریخ ہے۔ اگر چاند نظر آیا تو کل کی جو رات ہوگی وہ ربیع النور کی پہلی شب ہوگی۔ اس مناسبت سے آمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سماعت تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب اور اس کی علت کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ میلاد منانا شرک ہے، لیکن ہم میلاد مناتے ہیں اسی شرک سے بچنے کے لیے، کیونکہ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش، میلاد کا معنی ہوتا ہے ولادت۔ گویا کہ ہم میلاد مناتے ہیں بایمانہ کہ نبی پیدا ہوئے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ گویا کہ ہم نبی کو اللہ کی ذات اور صفات کسی سے متصف نہیں کرتے، اور شرک اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ لہٰذا ہم تو میلاد مناتے ہیں شرک سے بچنے کے لیے، کیونکہ نبی پیدا ہوئے تو ہمارا نظریہ، ہماری سوچ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اور نبی پیدا ہوئے لہٰذا خدا نہیں۔ ہم ان کا میلاد منا کے یہ بتا دیتے ہیں کہ مصطفیٰ خدا نہیں ہے، اور جو میلادی ہوتا ہے، میلاد کرنے والا ہوتا ہے، وہ مشرک نہیں ہوتا، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ میلادی نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، تو ہم میلاد مناتے ہیں خیر و برکت کی حصول کے لیے، ہم میلاد مناتے ہیں اجر و ثواب کے لیے، ہم میلاد مناتے ہیں اپنی بخشش اور نجات کے لیے، ہم میلاد مناتے ہیں قرب الہی حاصل کرنے کے لیے، ہم میلاد مناتے ہیں اپنی مغفرت کے لیے، کیونکہ جب ایک کافر نے، ابو لہب نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ولادت کے موقع پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے موقع پر جس لونڈی نے آ کر کے ولادت رسول کی خوشخبری سنائی تھی، تو جس انگلی سے ابو لہب نے اپنے لونڈی کو آزاد کیا تھا، آج اس انگلی سے اس دن یعنی ہر سوموار کو وہ لطف اندوز ہوتا ہے جب ایک کافر کو میلاد شریف کی خوشی میں لونڈی آزاد کرنے کی بنا پر راحت حاصل ہوتی ہے، تو مومن اگر مصطفیٰ کی میلاد منائے، مومن اگر نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے میلاد کی محفلیں سجائیں، تو یہ کس طریقے سے شرک ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ ذات جس نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو بھیجا۔ یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالی نے اپنے نام کا تذکرہ نہیں کیا، اس میں مبارک کا تذکرہ نہیں کیا، اس میں جلالت کا ذکر نہیں کیا کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، بلکہ اللہ الذی سے اپنا تعارف کرا رہا ہے، اور الذی نحو کی اصطلاح میں اسے موصول کہا جاتا ہے، اور جہاں موصول ہوتا ہے اس کے لیے صلہ لازم ہے، اگر صلہ نہ ہو تو موصول سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ ایک لینگویج ہے، آپ کو سمجھانا مشکل ہے، لیکن اگر اردو زبان میں بتاؤں تو آپ بآسانی سمجھ جائیں گے۔ حافظ نوشاد صاحب بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں کہ آپ کو اس نے سلام کہا ہے، یہ پوچھیں گے کس نے سلام کہا ہے؟ میں کہا کہ جس نے آپ کو دال منڈی میں بریانی کھلائی تھی اس نے آپ کو سلام کہا ہے، یہ سمجھ جائیں گے کہ بریانی کھلانے والے نے مجھ کو سلام کہا ہے، اور اگر بریانی کا تذکرہ نہیں کریں گے تو یہ سلام کرنے والے کو پہچان نہیں پائیں گے، اس نے کو پہچانا جا رہا ہے بریانی کے ذریعے سے۔ اور یہاں رب سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے هو الذی، ہو کے معنی وہ ہوتا ہے، اور الذی کے معنی جس نے بھی آتا ہے۔ جیسے قرآن میں پڑھو گے سورہ اخلاص تو آپ کو پتہ چلے گا، قل هو اللہ، وہ اللہ، اور بھی آیتیں پڑھیں گے هو اللہ الذی لا الہ، اور بھی آگے پڑھیں گے هو اللہ الخالق البارئ، یہ ہو کا لفظ آتا ہے، اسے ضمیر کہا جاتا ہے نحو کی اصطلاح میں۔ عزیزان گرامی وقار، تو موصول کو سمجھنے کے لیے صلہ کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے ہی حافظ نوشاد صاحب کو سلام کرنے والے کو پہچاننا ہوگا تو بریانی کو یاد کرنا پڑے گا، بریانی سے پہچانا جا رہا ہے کہ سلام کرنے والا کون ہے۔ اللہ نے یہاں اپنا نام نہیں ذکر کیا، اپنے نام کا تذکرہ نہیں فرمایا رب نے کہ رب نے یا اللہ نے یا خالق کائنات نے یا رازق کائنات نے یا رزاق دو عالم نے نبی کو بھیجا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ اللہ اپنا تعارف اپنے رسول کے ذریعے سے کروا رہا ہے، اپنے نبی کے ذریعے سے کروا رہا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، میں وہ ہوں جس نے نبی کو بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ تعالی نے نبی کو بھیجا، اور بھی آیات مبارکہ میں نبی کی آمد کی تعلق سے اللہ نے باتیں بتلائی ہیں، اور اللہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میلاد کا تذکرہ کرنا اور آمد رسول کا ذکر کرنا یہ تو خدا کا طریقہ ہے، تو اس طریقے کو ہم کیوں نہ اپنائیں جو قرآن میں ہے، اس طریقے کو ہم کیوں نہ اپنائیں جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اس طریقے کو ہم کیوں نہ اپنائیں جو طریقہ خالق دو جہاں نے اپنایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی، ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ اللہ سبحانہ تعالی نے دنیا کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو،
کتنی کتنی چیزوں کو شمار کروں، جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، چاہے وہ عالم جمادات ہو، چاہے وہ عالم حیوانات ہو، چاہے وہ عالم نباتات ہو، چاہے فرشتوں کی دنیا ہو، چاہے کنکروں کی دنیا ہو، چاہے جتنے بھی عالم ہو، جتنے بھی دنیا ہو، سب کا خالق اللہ ہے، سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ سے سوال ہو کہ اے اللہ تو نے اتنی ساری چیزوں کو پیدا کیا، کیا کسی کے پیدا کرنے پر تجھے ناز ہے؟ اس لیے کہ دستور یہ ہے کہ انسان اگر کوئی چیز بناتا ہے، اگر کاریگر ہے کوئی چیز تیار کرتا ہے، مستری ہے کوئی بلڈنگ تیار کرتا ہے، کاتب ہے کوئی بہترین چیز لکھتا ہے، استاد ہے کسی بہترین شاگرد کو پیدا کرتا ہے، اگر پیر ہے اس کا کوئی بہترین مرید ہوتا ہے تو اس پہ اسے ناز ہوا کرتا ہے۔ دیکھو تاج محل جس نے بنایا، کیا تاج محل بنانے پر اسے ناز نہیں؟ ضرور ناز ہے کہ جہاں تاج محل کا ذکر ہوتا ہے اس کے بنانے والے کاریگر کا ہنر ذہن میں آ جاتا ہے کہ کس انداز میں بنایا۔ ایسے ہی وہ امریکہ کا وائٹ ہاؤس جس نے تعمیر کیا ہے اسے اپنے وائٹ ہاؤس بنانے پر ناز، چین کی دیواریں جس نے تعمیر کر دی، چین کی دیوار بنانے پر اس نے ناز کیا۔ ایسے ہی اگر کوئی اینٹک چیز انسان بنا دیتا ہے تو اس پر ناز کرتا ہے۔ اگر کوئی استاد ہے بہترین شاگرد ہو جائے تو اس شاگرد پہ ناز کرتا ہے۔ ایک باپ کے اگر چند اولاد ہو لیکن ایک اولاد ایسی ہو کہ جو قابل ہو، جو محنتی ہو، محنت و لگن کرتا ہو، اس ایک بیٹے پر باپ کو بھی ناز ہوا کرتا ہے۔ اور اگر پیر ہو اور اس کا بہترین مرید ہو تو پیر کو اپنے مرید پر ناز ہوتا ہے۔ دیکھ لو غوث اعظم کو، جہاں غوث اعظم ہے وہیں کسی کے مرید ہیں تو غوث اعظم کے پیر کو اپنے غوث اعظم کے مرید ہونے پر ناز نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ غریب نواز کے پیر کو اپنے غریب نواز کے مرید ہونے پر ناز نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ امام احمد رضا کے پیر سید آل رسول کو امام اہل سنت پر ناز ہے کہ نہیں؟ ضرور ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر مولا مجھے قیامت کے دن مجھ سے یہ سوال کرے کہ اے آل رسول دنیا سے تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں یہ جواب دوں گا کہ اے اللہ دنیا سے میری ساری کمائی اور ساری پونجی جو تمہارے سامنے حاضر کر رہا ہوں وہ امام اہل سنت اعلی حضرت کی ذات ہے۔ تو پیر کو اپنے مرید پر ناز ہے، استاد کو اپنے شاگرد پر ناز ہے، کاریگر کو اپنے کاریگری پر ناز ہے، ہنرمند کو اپنے ہنر پر ناز ہے۔ سوال ہو الہی کی بارگاہ میں، اے مولا زمین تو نے بنائی، آسمان تو نے بنایا، چاند و سورج تو نے بنایا، آدم کو تو نے پیدا کیا، نوح کو تم نے پیدا کیا، انبیاء کو تو نے تخلیق فرمائی، اصفیاء کو تم نے پیدا کیا، کیا زمین بنانے پر تجھے ناز ہے؟ کیا آسمان بنانے پر تجھے ناز ہے؟ چاند و سورج کو پیدا کرنے پر ناز ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ ضرور ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا لیکن زمین بنانے پر مجھے ناز نہیں، آسمان بنانے پر مجھے ناز نہیں، چاند و سورج بنانے پر ہمیں ناز نہیں۔ آدم کو پیدا کیا مگر ناز نہیں کیا، نوح کو پیدا کیا مگر ناز نہیں کیا، دریا کی روانی تمہیں دے دی مگر ناز نہیں کیا، موجوں کی طغیانی تمہیں دے دی مگر ناز نہیں کیا۔ تو کس چیز پر ناز ہے اے مولا؟ کہاں ساری کائنات کو پیدا کیا مگر کسی چیز پر مجھے ناز نہیں ہے۔ اگر مجھے ناز ہے تو اپنے حبیب پر ناز ہے، دلوں کے طبیب پر ناز ہے، رحمت للعالمین پر ناز ہے، طٰہٰ و یاسین پر ناز ہے، مصطفیٰ جان عالم پر ناز ہے، آمینہ کے لال پر ناز ہے، سید ابرار پر ناز ہے، مالک و مختار پر ناز ہے، نائب پروردگار پر ناز ہے، صاحب کردگار پر ناز ہے، نبی معظم شفیع معظم حبیب مکرم پر ناز ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمیں ذہن مل گیا کہ جس ذات پر خدا کو ناز ہے، جس ذات پر رازق کائنات کو ناز ہے، جس ذات پر خالق کائنات کو ناز ہے، ہم غلامان بھی اسی ذات پر ناز کریں گے اور یہ کہیں گے کہ نہ تاج پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی اہم ذات ہے، کتنی اہم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو راہ دکھانے کے لیے۔ عزیزان گرامی وقار، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منزل میں سب سے آخر میں تشریف لائے، نبوت پانے میں سب سے اول درجہ رکھتے ہیں، سب سے پہلے
پہلا درجہ رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ ہدایت کو سمجھ لیجئے، ہدایت کا لفظ آتا ہے، خود لوگ جو ہدایت سے الگ ہیں وہ نبی کو غیر ہادی تصور کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ولی ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، غوث ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ اگر آپ ان سے سوال کرو اور پوچھو کہ بتاؤ کہ نبی کیسے ہادی نہیں ہے، نبی کیسے، تم نبی کو کیسے ہادی نہیں مانتے ہو، تو ان کا جواب یہ ہوگا، ان کی کتابیں یہ بولیں گی، ان کا کردار یہ بولے گا، ان کے زبانیں یہ بولیں گی، اگر مصطفیٰ ہادی ہوتے، ہدایت دینے والے ہوتے تو ابو لہب کو ہدایت کیوں نہیں دی، ابو جہل کو ہدایت کیوں نہیں دی، عتبہ کو ہدایت کیوں نہیں دی، شیبہ کو ہدایت نہیں کیوں دی، اور کفار مکہ کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ جیسے ہی ان کا یہ سوال ہو، جیسے ہی ان کا یہ اعتراضات ہو، جیسے ہی ان کی یہ انگشت نمائی ہو، پلٹ کے سوال کرنا اور پوچھنا، تم تو یہ کہتے ہو نا کہ خدا ہادی ہے، خدا ہدایت دینے والا ہے، نبی ہدایت نہیں دیتے، کم از کم خدا کو تو ہادی مانتے ہو، تو سوال کرنا، جب تم یہ کہتے ہو کہ خدا ہادی ہے، خدا ہدایت دے سکتا ہے، تو خدا نے ابو لہب کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ خدا نے ابو جہل کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ خدا نے عتبہ و شیبہ کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ آنکھ کے پتلیاں خراب ہونے لگیں گی اور بالوں سے پسینہ ظاہر ہونے لگے گا۔ عزیزان گرامی وقار، اگر انہیں ہدایت دیکھنی ہوتی تو ابو جہل کو کیوں دیکھ لیا، ابو لہب کو کیوں دیکھ لیا، عتبہ و شیبہ کو کیوں دیکھ لیا؟ ارے مصطفیٰ کی ہدایت دیکھنے کے لیے ابو بکر کی ذات تمہارے نظر میں نہیں تھی، ابو عمر کی ذات تمہارے نظر میں نہیں تھی، عثمان و علی کا ذات تمہارے نظر میں نہیں تھی، حسنین کی ذاتیں نہیں تھی، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی ذاتیں کہاں تھی؟ ان پہ تمہاری نظریں کیوں نہ گئی؟ جب مکہ کی سرزمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے تو اہل مکہ نبی کو ستاتے ہیں، اہل مکہ اس طرح ظلم و ستم کرتے ہیں کہ نبی نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، ایک خدا کو مانو، ایک خدا کی عبادت کرو، تم ایک خدا کو پوجو۔ وہ لوگ پوجتے تھے لیکن ایک خدا کو نہیں پوجتے تھے، پوجتے تھے لیکن واحد حقیقی کو نہیں پوجتے تھے، وہ پوجتے تھے، کنکر ہوتے اس کو بھی پوجتے تھے، چاند ہوتے اس کو بھی پوجتے تھے، کوئی بت ہوتا اس کو بھی پوجتے تھے۔ خانہ کعبہ جس کی تعمیر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہم السلام نے کی ہے، اس میں 360 بت کدے تھے اور وہاں پہ کفار مکہ ان کی پرستش کیا کرتے تھے، انہیں پوجا کرتے تھے۔ مصطفیٰ نے کہا میں نے تجھے پوجنے سے کم منع کیا ہے، میں نے تجھے پوجنے سے منع نہیں کیا ہے، اے مکہ والو تم پوجو لیکن ان کنکر پتھر کو نہ پوجو، ان مکھی مچھر کو نہ پوجو، تمہیں پوجنا ہے تو سارے عالم کا جو خالق ہے اس رب کو پوجو، سارے عالم کا جو رازق ہے اس رب کو پوجو۔ تو جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اب دشمنی میں نبی کو ساحر کہنا شروع کر دیا، نبی کو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ یہی رک کے ایک بات اور سن لیجئے کہ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے تو دنیا والے کیا کیے؟ سب نبی کے سامنے انہوں نے انہیں جادوگر کہا۔ حضرت موسیٰ کے سامنے موسیٰ کی قوم نے بھی انہیں جادوگر کہا، حضرت عیسیٰ کے سامنے ان کی قوم نے بھی انہیں اس طرح کی گالیاں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ پھانسی کے پھندے پر لٹکانے پر آمادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ نبی ایسے ہیں کہ ان کی قوموں نے، ان کے لوگوں نے انہیں قتل کرنے سے بھی گریز نہ کیے۔ قرآن پڑھو پتہ چلے گا، قرآن اب بھی شاہد اور گواہ ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بغیر کسی قصور کے نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا کو قتل کیا گیا، حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت زکریا اس وقت کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کی بیٹی نے کہا تھا کہ میں اس وقت تک ناشتہ نہیں کروں گی کہ جب تک ایک تشتری میں اس نبی کا سر میرے سامنے ظاہر نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ایک نبی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے اس پر اللہ کی وحی نازل ہوا کرتی ہے۔ جو نبی ہوتا ہے پیغام الہی لے کر کے نازل ہوتا ہے، کوئی عقلی باتیں نہیں کرتا ہے، لیکن اس
उसके बावजूद भी इन कौम के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने उन्हें पहचानने से गुरेज कर लिया और राह हिदायत को तस्लीम न किया। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन की दहलीज पर खड़े हो करके अपने आप को कुफ्र और शिरक के गड्ढे में डालना पसंद कर लिया। मक्के में जब मुस्तफ़ा ने ये ऐलान किया है एक खुदा को मानो, मक्के वालों ने नबी पर जुल्म करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि 53 साल की उम्र में नबी ने मक्का को छोड़ दिया। अब मक्का छोड़ करके मदीना आए। अब पॉइंट की बातें सुनना कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आते हैं, मदीने में आते हैं, 8 साल जिंदगी बसर करते हैं। उस 8 साल में बहुत सारे मारके भी होते हैं, बहुत सारे जंगे भी होती हैं, बहुत सारे सरिये भी होते हैं, बहुत सारे फितने जन्म भी लेते हैं, बहुत सारे लोग ईमान भी ले आते हैं। वही मक्का के लोग जो नबी को जादूगर कहते थे, खालिद बिन वलीद चलकर मक्का से मदीना आके नबी के कदमों पे कुर्बान हो जाते हैं। वही नबी के जानी दुश्मन जो मक्के में रहते थे मदीना आते हैं और आने के बाद मुसलमान हो जाते हैं। 8 साल का अरसा गुजर जाता है। फिर मेरे आका मदीना से फिर मक्का जाते हैं, फतह नसीब होती है, फतेह मक्का के वक्त नसीब होती है। अब सुनना गौर से प्यारे कि यही मक्का के लोग जो 8 साल के बाद नबी को इसलिए निकाल दिया था मक्का से कि ये एक खुदा की इबादत की दावत देते हैं, लेकिन आज वही 8 साल के बाद मक्का के लोग नबी के इश्क में, नबी की मोहब्बत में, नबी के प्यार में जिस बुत की पूजा करते थे उन्हीं बुत को तोड़ करके फेंक देते हैं मुस्तफ़ा की मोहब्बत में। उस वक्त नफरत थी, एक खुदा को नहीं मानते थे, लेकिन अब ऐसी मोहब्बत हो जाती है कि अपने खुदाओं को तोड़ फोड़ देते हैं और उस ख्वाहिद हकीकी के सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं। इस चैप्टर पर उनकी नजरें क्यों नहीं पड़ती कि मुस्तफ़ा ने हिदायत के रास्ते को किस तरीके से खोला। रब इरशाद फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा, वो ज़ात जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा। ये सरी अल्फाज है, ये जरी अल्फाज हैं। जली अल्फाज में अल्लाह इरशाद फरमाता है बिल्कुल जाहिर मसला है कि नबी हिदायत देने वाले हैं, नबी हिदायत देने वाले हैं, लेकिन ये कैसे लोग हैं? ये नबी का कलमा भी पढ़ते हैं, नबी को हादी भी नहीं मानते, नबी का कलमा भी पढ़ते हैं, नबी को अफजल भी नहीं मानते हैं, नबी का कलमा भी पढ़ते हैं, इल्म गैब मुस्तफ़ा भी तस्लीम नहीं करते हैं। आओ ज़रा देखो, रिवायत की रोशनी में पेश करता चलूँ कि मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़ में हिदायत किस तरह हिदायत देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक वफ़द आता है। वफ़द उसे कहते हैं जो 9-10 अफराद पर मुश्तमिल इंसानों का काफ़िला हो, उसे वफ़द कहा जाता है। यानी एक छोटा काफ़िला, यहूदियों का काफ़िला, यहूदियों की जमाअत, यहूदियों की टोली आती है। उनमें एक शख्स को उन यहूदियों ने अपना सरदार बना दिया, अपना पेशवा बना दिया और उनसे कहा कि ये अपने को नबी कहते हैं, मोहम्मद अरबी अपने को खुदा का नबी कहते हैं, अपने को पैगंबर कहते हैं, ज़रा इनसे सवाल तो करो। अगर ये सवाल का जवाब दे देंगे तो हम इन्हें नबी मान लेंगे। एक यहूदी आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर के मुट्ठी को बंद कर लेता है, मुट्ठी के अंदर कोई सामान रख लेता है, फिर मुस्तफ़ा से सवाल करता है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने को नबी कहते हो तो बताओ मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है? एक बार अबू जहल ने भी सवाल किया था, एक बार यहूदी ने सवाल किया, एक बार मुशरिक ने सवाल किया था, एक बार यहूदी सवाल कर रहा है। मुशरिक का जवाब तो नबी ने इस तरह दे दिया कि तुम मुझसे पूछते हो कि इस मुट्ठी के अंदर क्या है, अरे मुट्ठी में जो है उसी से पूछ लो कि मैं कौन हूँ। तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर ने कलमा पढ़ करके गवाही देती थी कि ये अल्लाह के रसूल है, ये अल्लाह के नबी है। अजीज़ाने गिरामी वकार, लेकिन अब यहूदी पूछता है कि बताइए मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है? नबी ने कहा अगर बता दिया तब, कहा अगर आपने बता दिया तो हम ईमान ले आएंगे, हम आपके दीन को मान लेंगे, हम आपके कुरान को मान लेंगे, हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, हम आपके नबूवत और रिसालत को तस्लीम कर लेंगे। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देख तेरी मुट्ठी के अंदर खजूर की जली हुई गुठली है, यानी उसकी बीज है, उसका बिया है। जब उसने मुट्ठी को खोला तो देखा कि वाकई मुट्ठी के अंदर खजूर की जली हुई गुठली मौजूद है। मुस्तफ़ा ने फरमाया सहाबा की जमाअत भी मौजूद है। नबी ने इरशाद फरमाया तुम वादा खिलाफी न करो, तुमने कहा था मैं बताऊंगा तो ईमान ले आओगे। कहा
ایسے نہیں ایمان لے آؤں گا۔ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو اس گٹھلی کو لیجئے، زمین کے اندر دفن کیجئے اور اسی زمین کے اندر سے ابھی ابھی کھجور کے درخت کو اوپر اگائیے اور ابھی ابھی اس میں سے کھجور نکالیے۔ ابھی ابھی کھجور کو پکنا چاہیے اور ابھی ابھی کھجور پک کر جب گرنے لگے تو ہم اسے کھائیں گے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے گٹھلی کو لے لیا، کھجور کی گٹھلی کو لے کر زمین کے کچھ حصے کو زمین سے الگ کر کر یعنی مٹی کو نکال دیا، چھوٹا سا گڈھا کیا، گڈھا کرنے کے بعد اس زمین کے اندر گٹھلی کو رکھ دیا، زمین کو مٹی سے پاٹ دیا۔ پاٹنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب کیا۔ جب وہ پانی آتا ہے تو پانی لے کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ میں لے کر بسم اللہ شریف پڑھ کر پانی کو اس طرح ہاتھ میں ڈال کر اسے زمین پر چھڑک دیا۔ پانی کا زمین پر پڑنا تھا کہ اس گٹھلی سے ریزے باہر آنے لگتے ہیں، اس کے شاخیں باہر آنے لگتی ہیں، اس کی کلیاں کھلنا شروع ہوتی ہیں، اس کے تنے بڑھنا شروع ہوتے ہیں، اس میں پتے لگنا شروع ہوتے ہیں، اس میں کھلیاں کھلنے لگتی ہیں، اس میں پھول لگنے لگتے ہیں۔ دھیرے دھیرے وہ کھجور کی شکل کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اب کچے کھجور ہو جاتے ہیں، کچھ ہی دیر میں پکے کھجور ہو جاتے ہیں۔ اب اتنے پک جاتے ہیں کہ پک پک کر گرنے لگتے ہیں۔ جب پک کے گرنے لگتے ہیں، یہودیوں نے کھجور کو اٹھایا، کھجور کو توڑا، دو ٹکڑے کیا، بیج کو نکالا اور اسے کھایا تو دیکھا کہ ابھی بھی اس کھجور میں سے جلی جلی سی بو آ رہی ہے، کیونکہ اس کی بیج جلی ہوئی تھی، اس لیے کھجور سے جلی جلی بو آ رہی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ معجزہ دیکھا تو سارے یہودیوں نے بیک زباں ہو کر کے مذہب اسلام کی حقانیت، رسول کی رسالت، نبی کی نبوت، اللہ کے نبی پر ایمان لایا اور سب صحابی بن جاتے ہیں، سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ ہماری طرح بشر ہیں، مصطفیٰ ہماری طرح انسان ہے، تو ذرا ان سے کہو کہ جب تیرا ہاتھ نبی کے ہاتھ کی طرح نہیں ہو سکتا تو تیری ذات مصطفیٰ کے ذات کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ استغفر اللہ العظیم۔